بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القسم الثالث المفعول فیہ، مفعول فی۔ بات ہماری منصوبات میں چل رہی تھی، ہم دو قسمیں پڑھ چکے ہیں، مفعول مطلق اور مفعول بہ کے بارے میں۔ تیسری قسم ہے مفعول فیہ۔ مفعول فیہ کسے کہتے ہیں، اس کی تعریف کیا ہے، سب سے پہلے اسی کو ذکر کر رہے ہیں۔ وہو اسم ما وقع الفعل فیہ۔ مفعول فیہ اس چیز کے نام کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر فعل انجام پاتا ہے، جس کے اندر فعل واقع ہوتا ہے، اسی چیز کے نام کو مفعول فیہ کہتے ہیں۔ اب اس کی دو قسمیں ہیں، من بیان کر رہی ہے، من الزمان والمکان۔ ہو سکتا ہے وہ چیز زمان ہو کہ جس کے اندر فعل انجام پایا ہے، ہو سکتا ہے وہ مکان ہو کہ جس کے اندر فعل انجام پایا ہے۔ ویسمى ظرفا، اور مفعول فیہ کو ظرف بھی کہا جاتا ہے، اس کا دوسرا نام ظرف ہے۔ وظرف الزمان علی قسمین، اور ظرف زمان کی دو قسمیں ہیں۔ مبہم، پہلی قسم مبہم ہے۔ مبہم کیسے کہتے ہیں، وہو ما لا یکون له حد معین۔ مبہم اس ظرف زمان کو کہتے ہیں کہ جس کے لیے حد معین نہ ہو، جس کی کوئی حد معین نہیں ہے، جیسے دہر زمانہ کہ جس کی انتہا نہیں ہے، حد معین نہیں ہے۔ حین وقت، وقت کی بھی کوئی حد معین نہیں ہے۔ ومحدود، دوسری قسم محدود ہے، وہو ما یکون له حد معین۔ محدود اس ظرف زمان کو کہتے ہیں کہ جس کی حد معین ہو، ابتدا کے لحاظ سے بھی، انتہا کے لحاظ سے بھی۔ جیسے یوم، دن، دن سورج کے طلوع سے شروع ہوتا ہے، سورج کے غروب تک جاری رہتا ہے، پھر سورج کے غروب تک ختم ہو جاتا ہے، بس یہ ابتدا سے بھی معین ہے، انتہا سے بھی معین ہے۔ ولیلہ، رات سورج کے غروب ہونے کے بعد شروع ہوتی ہے، سورج کے طلوع ہونے سے پہلے تک، بس اس کی بھی ابتدا اور انتہا معین ہے۔ وشہر، مہینہ 1 تاریخ سے لے کر 30 تاریخ تک، پھر مکمل ہو جاتا ہے، پھر 1 تاریخ آ جاتی ہے۔ سنہ، سال، سال کے جو دن ہیں 12 مہینے، 12 مہینوں کے بعد سال مکمل ہو جاتا ہے، پس معین ہے۔ وہ کہ جس کی حد معین نہ ہو اس کو مبہم کہا جاتا ہے، اور وہ کہ جس کی حد معین ہو اس کو محدود کہا جاتا ہے۔ یہ دو قسمیں ہیں ظرف زمان کی۔ وکلھا منصوب بتقدیر فی، یہ سب کے سب منصوب ہیں فی کی تقدیر کے ساتھ، یعنی ان کے اندر فی مقدر ہوتا ہے، یعنی جب معنی کریں گے تو فی کا معنی موجود ہوگا، لیکن فی ظاہراً موجود نہیں ہوگا۔ تقول، جیسے آپ کہتے ہیں صمت دہرن، میں نے روزہ رکھا زمانے میں، تو فی کا معنی کیا ہے، میں، ظرفیت۔ وسافرت شہرن، اور میں نے مسافرت کی، سفر کیا مہینے میں، کسی بھی مہینے میں۔ اے فی دہرن و فی شہرن، اصل میں فی دہرن و فی شہرن۔ وظروف المکان کذالک، ظروف مکان بھی اسی طرح ہے، یعنی اس کی بھی دو قسمیں ہیں۔ مبہم، پہلی قسم مبہم ہے، وہو منصوب ایضا، تو یہ مبہم جو ہے ظروف مکان میں سے یہ بھی منصوب ہوتا ہے۔ ظرف زمان کی دونوں قسمیں منصوب ہیں، لیکن ظرف مکان کی جو قسم ہے مبہم وہ منصوب ہوتی ہے۔ نحو جیسے جلست ہو خلفک و امامک، خلفا منصوب ہے، امامہ منصوب ہے، میں بیٹھا خلفک تمہارے پیچھے، امامک تمہارے آگے، چونکہ خلفا پیچھے کو کہتے ہیں۔ اب پیچھے کی کوئی حد معین نہیں ہے، جتنا پیچھے چلے جاؤ، امام آگے، آگے کی کوئی حد معین نہیں ہے، جتنا آگے چلے جاؤ۔ ومحدود، دوسری قسم محدود ہے، وہو ما لا یکون منصوبا بتقدیر فی، لیکن یہ ظرف مکان محدود منصوب نہیں ہوتا ہے، فی کی تقدیر کی وجہ سے منصوب نہیں ہوتا ہے۔ بل لابد من ذکر فی، بلکہ ضروری ہے کہ اس میں فی کو ذکر کیا جائے، اس میں فی ذکر ہوگا، تقدیرا نہیں ہوگا، ظاہرا موجود ہوگا۔ نہ وہ جلست و فی الدار، تو فی الدار میں فی موجود ہے، میں بیٹھا گھر میں، وفی السوق یا بازار میں، وفی المسجد یا مسجد میں۔ پس 3 قسمیں منصوب ہوں گی، ایک قسم منصوب نہیں ہوگی، چونکہ وہاں حرف جر ظاہر ہو جائے گا، جب حرف جر ظاہر ہوگا تو وہ مجرور ہو جائے گا، کیونکہ جر دے گا، دار کو جر دے گا، سوق بازار کو جر دے گا، مسجد کو جر دے گا، جب جر دے گا تو پھر منصوب نہیں ہوگا۔ یہ ہے مفعول فیہ کے بارے میں۔ القسم الرابع، قسم رابع، چوتھی قسم مفاعیل میں سے یا منصوبات میں سے، منصوبات کی 12 قسمیں، ان میں سے چوتھی قسم کیا ہے، المفعول لہ، مفعول لہ، کہ جس کو دوسرا نام بھی ہے مفعول لاجلہ۔ سب سے پہلے تعریف، وہو اسم ما لاجلہ یقع الفعل المذکور قبلہ، یہ اس چیز کا نام ہے کہ جس کی وجہ سے فعل انجام پاتا ہے، فعل واقع ہوتا ہے، وہ فعل کہ جس کو اس سے پہلے، اس اسم سے پہلے ذکر کر دیا گیا ہوتا ہے۔ فعل جو پہلے سے مذکور ہے، وہ فعل مذکور واقع ہوتا ہے اسی اسم کی وجہ سے، جس چیز کی وجہ سے یہ فعل واقع ہوگا اسی کو کیا کہیں گے، مفعول لہ کہیں گے۔ وہو اسم ما، یہ مفعول لہ اسم ہے اس چیز کا، لاجلہ کہ جس کی وجہ سے یقع الفعل، فعل واقع ہوتا ہے، المذکور قبلہ، وہ فعل کہ جس کو پہلے ذکر کیا گیا ہوتا ہے۔ ینصب، یہ مفعول لہ منصوب ہوتا ہے بتقدیر اللام، لیکن یہاں لام تقدیر میں ہوگا، مفعول فیہ میں فی تقدیر میں تھا، مفعول لہ میں لام تقدیر میں ہوگا۔ نحو ضربتہ تعدیباً، میں نے اس کو مارا ادب سکھانے کی وجہ سے، تو تعدیباً مفعول لہ ہے، چونکہ اسی کی وجہ سے ضرب
ضرب تو فعل انجام پایا ہے، ادب سکھانے کی وجہ سے ضرب تو انجام پایا ہے۔ اے للتادیب اصل میں ہے للتادیب۔ وقعدت عن الحرب جبنن میں بیٹھا جنگ سے، یعنی جنگ پر نہیں گیا، بیٹھ گیا جنگ سے، جبنن ڈر کی وجہ سے۔ تو جبنن وہ چیز ہے جس کی وجہ سے قعدت تو فعل انجام پایا ہے، اے للجبن ڈر کی وجہ سے، بزدلی کی وجہ سے۔ بس دو قسمیں ہیں، اگرچہ کہ یہاں پہ مصنف نے ذکر نہیں کیا ہے، مفعول لہو کی دو قسمیں، ایک مفعول لہو ہے تحصیلی ہے، ایک مفعول لہو حصولی ہے۔ تحصیلی کہ جس کو حاصل کرنے کی وجہ سے فعل کو انجام دیا جاتا ہے، اور حصولی کہ جو پہلے سے حاصل ہوتا ہے اور اسی کی وجہ سے فعل انجام پاتا ہے۔ جیسے ضربتہ تعدیباً میں تعدیباً پہلے موجود نہیں تھا، ضربتو فعل انجام پایا ہے تاکہ تعدیب کو حاصل کیا جا سکے، اس کو کہتے ہیں تحصیلی۔ لیکن جبن ڈر پہلے سے موجود تھا کہ جس کی وجہ سے تو فعل انجام پایا ہے، اس کو کہتے ہیں حصولی۔ بس دو قسمیں ہیں۔ وعند الزجاج اور زجاج جو نحوی ہے اس کے نزدیک مفعول لہو ہوا مصدر، مفعول لہو مصدر ہوتا ہے، تقدیرہ اصل میں یوں ہے ادبتہ تعدیباً، یعنی زجاج کے نزدیک مفعول لہو جو ہے عربی زبان میں موجود نہیں ہے، ہر وہ کہ جس کو ہم مفعول لہو سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ اصل میں مفعول مطلق ہوتا ہے۔ ضربتہ تعدیباً اصل میں یوں ہے ادبتہ تعدیباً، اصل میں یوں تھا، ہم نے بنا دیا ضربتہ تعدیباً، ہمیں مفعول لہو لگ رہا ہے لیکن ظاہراً ایسا ہے، حالانکہ حقیقتاً ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ کیا ہے مصدر ہوتا ہے، اور مصدر مفعول مطلق ہے۔ مفعول مطلق کی تعریف ہم نے بیان کی ہے پہلے کہ مفعول مطلق مصدر ہوتا ہے، بس یہ بھی تعدیباً مصدر ہوتا ہے نہ کہ مفعول لہو ہوتا ہے۔ وعند الزجاج زجاج جو نحوی ہے اس کے نزدیک ہوا مصدر، مفعول لہو مصدر ہوتا ہے یعنی مفعول مطلق ہوتا ہے، تقدیرہ تو یہ مثالیں ضربتہ تعدیباً کو کیا کریں گے، تقدیرہ یہ اصل میں یوں ہے ادبتہ تعدیباً، لیکن ظاہراً زجاج کا نظریہ درست نہیں ہے، اور اس کے متعلق علماء نے بہت سی دلیلیں بھی ذکر کی ہیں کہ جو مفصل کتابوں میں موجود ہیں، کیونکہ ہماری بنا اختصار پر ہے کہ ہم کتاب کو فقط عبارت کے لحاظ سے پڑھنا چاہتے ہیں کہ عبارت کا معنی کیا ہے، مطلب کیا ہے، مختصر وضاحت کے ساتھ، لہٰذا ان اقوال کو ذکر کرنے کی یا ان دلیلوں کو ذکر کرنے کی کہ جو زجاج کی مخالفت میں پیش کی گئی ہیں ان کو ذکر کرنے کی یہاں ضرورت نہیں ہے۔ مفصل کتابوں کی طرف رجوع کریں، وہاں پر اس نظریے کو بیان کیا گیا ہے۔ القسم الخامس المفعول معہ، پانچویں قسم مفعول معہ ہے، آخری قسم، مفاعل میں سے آخری قسم ہے لیکن منصوبات میں سے پانچویں قسم ہے۔ وہو ما یذکر بعد الواو، مفعول معہ اس کو کہا جاتا ہے، اس کلمے کو کہا جاتا ہے کہ جس کو واو کے بعد ذکر کیا جاتا ہے، بمعنی معا، وہ واو کہ جس کے اندر معا کا معنی پایا جاتا ہے، معا یعنی معیت کا معنی، ہمراہی، ساتھ ہونے کا معنی جس کے اندر موجود ہوتا ہے۔ وجہ لمصاحبتہ معمول فعل، تاکہ یہ جس کو واو کے بعد ذکر کیا جاتا ہے یہ ہمراہ ہو سکے فعل کے معمول کے ساتھ، یعنی فعل کے معمول کے ہمراہ ہو جائے، اسی وجہ سے ہم نے اس کو واو کے بعد ذکر کیا ہے۔ نہ وہ جیسے جا البرد والجلبابا، تو جا البرد، جا عامل ہے، فعل ہے، البرد معمول ہے، ہم چاہتے ہیں جلباب بھی بردوں کے ساتھ آ جائے، فعل کے معمول کے ہمراہ ہو جائے، اسی وجہ سے ہم نے واو کو ذکر کیا جس کے اندر معیت کا معنی پایا جاتا ہے، اور الجلباب کو بعد میں اس کے ذکر کیا ہے تاکہ یہ ہمراہ ہو سکے برد کے۔ معنی کیا ہے، جا البردو، ٹھنڈ آ چکی ہے، سردی آ چکی ہے، کس کے ساتھ، والجلبابا، گرم کپڑوں کے ساتھ، گرم لباس کے ساتھ۔ وجئت انا وزیدن، میں آیا زید کے ساتھ، اے مع الجلباب، اصل میں یوں ہے مع الجلباب، جلباب کے ساتھ ٹھنڈ آ چکی ہے، ومع زیدن، اور میں زید کے ساتھ آیا۔ اب اس کی کئی صورتیں ہیں، فإن كان الفعل لفظا، اگر فعل لفظی طور پر موجود ہو، وجاز العطف، اور عطف بھی جائز ہو، يجوز فيه الوجهان، تو اس کے اندر دو صورتیں جائز ہیں، نحو جئت انا وزید وزیدن، دو صورتیں کون سی ہیں، زیدن بھی پڑھ سکتے ہیں، زیدن بھی پڑھ سکتے ہیں، جئت انا وزیدن وزیدن، دونوں طرح سے پڑھ سکتے ہیں۔ واو کو عاطفہ بنائیں گے تو زیدن پڑھیں گے، واو کو واو معیت بنائیں گے تو زیدن پڑھیں گے۔ فعل لفظی طور پر موجود ہے جئت، فإن لم يجز العطف، لیکن اگر عطف جائز نہ ہوا، تعین النصب، تو فقط نصب معین ہوگا، نصب آئے گا واو کے بعد والے اسم پر، مثال جئت وزیدن، تو واو کو عاطفہ نہیں بنا سکتے، چونکہ قاعدہ ہے ایک، اس قاعدے کو بعد میں بیان کریں گے عطف بالحروف میں، کہ جب بھی اسم ظاہر کو عطف کرنا چاہے ضمیر متصل مرفوع پر، تو ضمیر منفصل مرفوع کی تاکید لانا واجب ہے، جیسے اوپر مثال میں ذکر کیا جئت انا، اگر انا موجود ہے تو واو کو عاطفہ بنا سکتے ہیں، معیت بھی بنا سکتے ہیں، عاطفہ بھی بنا سکتے ہیں، لیکن یہاں انا موجود نہیں ہے، لہذا واو کو عاطفہ نہیں بنا سکتے۔ جب واو کو عاطفہ نہیں بنا سکتے تو زیدن منصوب ہوگا، واو معیت ہوگی، واو عاطفہ نہیں ہوگی، زیدن مفعول معہ ہوگا۔
یہ تو تھا جب فعل لفظی طور پر موجود ہو، وَإِن كَانَ الْفِعْلُ مَعْنًا، اور اگر فعل معنوی طور پر موجود ہو، لفظی طور پر موجود نہیں ہے لیکن معنی میں ہے، وَجَازَ الْعَطْفُ، اور عطف بھی جائز ہو، تَعَيَّنَ الْعَطْفُ، تو عطف معین ہوگا، پھر واو کو واو میت قرار نہیں دے سکتے ہیں، نہ وہ جیسے ما لِزَيْدٍ وَأَمْرٍ، تو یہاں پر واو کو عاطفہ بنائیں گے، چونکہ امر کو عطف کر سکتے ہیں زید پر، لیکن یہاں واو میت نہیں بن سکتی۔ وَإِن لَمْ يَجُزْ الْعَطْفُ، لیکن اگر عطف جائز نہ ہوا، تَعَيَّنَ النَّصْبُ، تو نصب معین ہوگا، نحو جیسے ما لَكَ وَزَيْدًا وَما شَأْنُكَ وَأَمْرًا، تو ان مثالوں میں عطف کرنا، واو کو عاطفہ بنانا جائز نہیں ہے، لہذا واو میت ہوگی اور ما بعد اس مفعول معہ ہوگا اور منصوب ہوگا۔ ما لَكَ وَزَيْدًا میں عطف کرنا اسی وجہ سے جائز نہیں ہے، یہ قاعدہ بھی بعد میں بیان کریں گے کہ ما لَكَ وَزَيْدًا، چونکہ اس میں ظاہر کو اگر ضمیر متصل مجرور پر عطف کریں تو حرف جر کا تکرار لازم ہے، اگر زید پر بھی حرف جر آ جائے تو پھر عاطفہ بنا سکتے، چونکہ یہاں پر لام موجود نہیں ہے زید پر، حرف جار نہیں ہے، اسی وجہ سے زید کو عطف نہیں کر سکتے، واو کو عاطفہ نہیں بنا سکتے، پھر نصب پڑھنا واجب ہے۔ لأن المعنی، چونکہ فعل جو معنوی طور پر موجود ہے وہ کیا ہے، ما تصنعو، یہاں تصنعو فعل موجود ہے۔ یہ ہے قسم خامس، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔